چھوٹے مہاراج سے یہ بھی پتہ چلا کہ شاردا کی ماں اس سے ملنے استھان میں آئی تھی اور ایک شب یہاں رہ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹے مہاراج سے کہا کہ اس نے شاردا کے چلے جانے کی اطلاع تھانے میں کیوں نہیں دی؟ وہ بولا، جناب مجھے کل شام تک امید تھی کہ وہ واپس لوٹ آئے گی۔ آج صبح میں اطلاع پہنچانا چاہتا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے کسی کو بھیج نہیں سکا۔ دوپہر کو موسم ذرا ٹھیک ہوا تو میں نے لالو راجہ کو بھیجا، لیکن راستے ہی میں لالو کی ملاقات آپ سے ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ ہی پھر استھان آ گیا۔ چھوٹے مہاراج اور دیگر افراد کے ساتھ بات چیت میں شام ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے موسم پھر خراب ہو گیا۔ تاریک بادل گر آئے اور بارش کا سلسلہ جو دوپہر سے پہلے تھم گیا تھا ایک بار پھر زور و شور سے شروع ہو گیا۔ واپسی کا راستہ بہت خراب تھا اور ہماری جیپ بھی کوئی ایسی قابل بھروسہ نہیں تھی۔ ہم نے وہیں استھان میں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلال شاہ اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ یہ جگہ اور یہاں کی گہما گہمی اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ چکی تھی۔ وہ میلوں ٹھیلوں کا شوقین تھا اور استھان میں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا تھا۔ کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھا۔ موسلادھار برستی بارش میں کسی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر گرما گرم کڑا یعنی حلوہ کھانے کا مزہ بلال شاہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جو اندھیرا گہرا ہوتا گیا بارش زور پکڑتی گئی۔ ہم سب کے لیے استھان میں ایک شب کا قیام ضروری ہو گیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مند بھی مجبوراً استھان میں ہی رک گئے۔ چھوٹے مہاراج کی حجرہ خاص کے پاس ہی مجھے بھی سونے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن خوب سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا اور مسیری بھی بہت آرام دہ تھی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ بستر پر گرتی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابھی مشکل سے اونگ ہی آئی تھی کہ ایک آواز نے چونکا دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی خوابناک روشنی میں ایک سراپا قیامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی چاندنی نامی لڑکی تھی جسے مہاراج کی پتنی کہا جاتا تھا۔ وہ مختصر لباس اور بھاری بھرکم گہنوں سے آراستہ تھی۔ وہ اس انداز سے آگے بڑھی کہ گہنے آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا نہ کریں، پھر آہستگی سے ایک تپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، چھوٹے مہاراج گہری نیند سو رہا ہے۔ میں چھپ چھپا کر آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ ایک دو بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ کئی روز سے موقع دیکھ رہی تھی۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آج آپ ادھر رہ گئے۔ کیسی باتیں؟ اس استھان اور یہاں کے رہنے والوں کی باتیں۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ کہنے لگی، آپ تھانے دار ہیں اور آپ میں ہمت بھی ہے۔ میرا من کہتا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ تھانے دار صاحب، چھوٹے مہاراج وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے اور جو یہاں کے لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ چھوٹے مہاراج مجھے اپنی پتنی کہتا ہے لیکن میں اس کی پتنی نہیں، رکھیل ہوں۔ وہ مجھے نجام آباد کے چکلے سے 650 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ لوگ شادی شدہ مرد پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اس لیے مجھے اپنی بیوی بتاتا ہے۔ اس استھان میں چوری چھپے ہر برا کام ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ شاردا خود یہاں سے نہیں گئی، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ یہ حرام زادہ چھوٹے مہاراج 2 ہفتوں سے اس پر رال ٹپکا رہا تھا۔ بڑے جال پھینکے اس نے شاردا پر۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ شاردا سے کہہ رہا تھا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بیچاری اس کتے کے دانتوں سے اپنی عزت بچاتی رہی، جس طرح بھی ہو سکا اسے ٹالتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ استھان سے باہر اس کے لیے سخت خطرہ ہے، لیکن جب اسے اپنی عزت بچتی نظر نہ آئی تو وہ یہاں سے چلی گئی۔ اور ایسا کچھ یہاں صرف شاردا کے ساتھ ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو پناہ دے کر یہاں بعد میں خراب کیا گیا ہے۔ تصویر کا یہ رخ میرے لیے سنسنی خیز تو تھا لیکن حیران کن نہیں تھا۔ میں پہلے دن جان گیا تھا کہ یہ استھان باہر سے کچھ اندر سے کچھ ہے۔ ہاں، شاردا کے بارے میں یہ سن کر ضرور حیرانی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کی وجہ چھوٹے مہاراج کی بدمعاشی ہے۔ چاندنی بولی، ذرا آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بڑے مہاراج کے درشن بھی کراؤں۔ وہ کمینہ ہر وقت اپنے خاص کمرے میں پڑا رہتا ہے، مہینے میں شاید ایک دفعہ ہی باہر نکلتا ہو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر باہر نکلی اور ایک چور دروازے سے گزار کر ایک چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے لے آئی۔ کھڑکی میں سلاخیں تھیں۔ اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر پٹ کو ذرا سا دھکیلا۔ اندر موم بتی کی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اندر جھانکتی رہی، پھر بولی، سو رہا ہے حرام زادہ، آپ بھی ذرا دیکھیں۔ وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کھڑکی میں جھانکا، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔
گوشت کا ایک پہاڑ ایک بہت بڑے پلنگ پر نظر آ رہا تھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، پھر بھی اس کی صورت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ سفید چادر کے نیچے صرف وہی نہیں تھا، ایک جوان سال لڑکی بھی تھی۔ چادر لڑکی کی گردن تک کھچی ہوئی تھی اور اس کے بال تکیے پر دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بھی محو خواب تھی۔ ممکن تھا چھوٹی مہارانی چاندنی کی طرح یہ بڑے مہاراج کی بڑی مہارانی ہو۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں کئی ایسی اشیاء نظر آ رہی تھی جو جن بھوت اتارنے والے عاملوں کے حجروں میں ہوتی ہیں۔ آصف زدہ شخص پر تشدد کر کے اسے ادمغا کر دیتے ہیں، اور جب وہ بولنے کے قابل نہیں رہتا تو اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت جن فرار ہو گئے۔ ان اشیاء میں دھونی دینے کے آلات، لوہے کے شکنجے، مارنے پیٹنے کے لیے لکڑی کے ایسے ڈنڈے جن کے سروں پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے، الٹا لٹکانے کے لیے رسے، اور پانی میں غوطے دینے کے لیے بڑا سا ٹب۔ معلوم نہیں اس حجرے میں آصف زدہ شخص پر کیا کیا بیت جاتی تھی۔ چاندنی سرگوشی میں بولی، اس کمرے میں یہ گنجا لوگوں کے بھوت بھی اتارتا ہے۔ 2 دروازے یہاں، ایک سے عورتیں اندر آتی ہیں، دوسرے سے مرد۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی کمرہ ہے جس کے سامنے میں نے ایک دن عورتوں کی طویل قطار دیکھی تھی۔ بیمار لڑکی کی چیخ و پکار اور آوازاری میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ کیسی ستم ظریفی تھی یہ! وہ مریض جن کو کسی اچھے دماغی یا جسمانی ڈاکٹر اور اسپتال کی ضرورت ہوتی تھی، اس کمرے میں ہمدردی کے بجائے بے رحمی کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ یہاں بیماری کو ختم کرنے کے بجائے بیمار کی ایسی تیسی کی جاتی تھی اور اسے نیم جان کر کے واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ وہاں کھڑکی کے سامنے کھڑے مجھے ایک نیا خیال آیا۔ ایک دم دماغ میں روشنی سی ہو گئی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ آج دوپہر یہاں سے چند میل دور ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا تھا۔ باڈی والا پرانے مندر میں داخل ہونے کے بعد گم کیوں ہو گیا تھا؟ اچانک بجلی زور سے کڑکی، در و دیوار ہل گئے۔ اندر پلنگ پر سوئے ہوئے پہاڑ میں بھی زلزلہ پیدا ہوا۔ اس نے بڑی مشکل کے ساتھ کئی قسطوں میں کروٹ بدلی اور منہ پھاڑ پھاڑ کر جمائیاں لینے لگا۔ چاندنی نے میرا بازو تھاما اور اسی کمرے کی طرف چل دی جہاں سے ہم آئے تھے۔ چور دروازے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک سلاخ دار کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش تابڑ توڑ برس رہی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر چاندنی جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں بستر پر چت لیٹ گیا اور سوچنے لگا، وہ اسرار جس نے آج دوپہر ہمیں چکرا کر رکھ دیا تھا اب میرے لیے اسرار نہیں رہا تھا۔ باڈی والا ہمارے سامنے مندر میں گھسا تھا اور اس وقت بھی مندر میں ہی تھا جب لالو راجا نے مندر سے باہر آ کر ہمیں بتایا تھا کہ وہ مندر میں نہیں ہے۔ بات بالکل سیدھی سادی تھی۔ چھوٹے مہاراج اور اس کے کارندے اب قابل بھروسہ نہیں رہے تھے۔ چند روز تک وہ ضرور باڈی والا کے خلاف تھے، لیکن اب نہیں، اب وہ شاردا کے خلاف تھے، اور اس کی وجہ وہی تھی جو ابھی چاندنی نے بتائی تھی۔ شاردا نے چھوٹے مہاراج کی خواہش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، اور نتیجے میں اسے نہ صرف اپنی پناہ گاہ سے محروم ہونا پڑا تھا بلکہ پناہ دینے والا بھی اس کا دشمن ہو چکا تھا۔ یقیناً لالو راجا بھی یہ بات جانتا تھا کہ اب اس کا مالک کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے ہماری بے خبری کا فائدہ اٹھایا اور باڈی والا کو ہماری گرفت سے صاف بچا لیا تھا۔ بات اب کھل چکی تھی۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ پوری قوت سے چھوٹے مہاراج پر ہاتھ ڈال دیا جائے، اس کے کارندے لالو راجا کو بھی پکڑ لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ باڈی والا اب کہاں ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بارش بند ہوتی یہاں سے نکل جاؤں اور مقامی تھانے میں پہنچ کر چند ہوشیار مخبروں کو استھان کی نگرانی پر لگا دو۔ یقینی بات تھی کہ اب لالو راجا دوبارہ باڈی والا کے پاس پہنچے گا۔ یہ عین ممکن تھا کہ مندر میں اس باڈی والا کو وہ ٹھکانہ بھی بتا دیا ہو جہاں دوبارہ ان کی ملاقات ہونا تھی۔ سوچ بچار کے بعد میں نے دوسری ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے تیسے رات استھان میں کاٹی اور صبح 9-10 بجے کے قریب جیسے ہی بارش رکی اپنے عملے کے ساتھ استھان سے نکل آیا۔ بلال شاہ کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ پیٹ بھر کر حلوہ کھانے کے باوجود ساری رات نہیں سو سکا۔ میں نے پوچھا تو یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ بولا، ساری رات برے برے خیال آتے رہے ہیں جی۔ بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پکی جگہیں خطرناک ہوتی ہیں، ہوائی چیزیں بندے کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ پکی جگہ سے بلال شاہ کی مراد پرانا مندر تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک بار پھر اس مندر کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ رہنے دے خان صاحب، کیوں ہمیں جن چڑھانے کا پروگرام بنا لیا ہے آپ نے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہے وہاں۔
بلکہ میرا تو خیال ہے بہت کچھ ہے۔ تمہارا خیال غلط ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، بس ہم ہی ذرا چکرا گئے تھے۔ پھر میں نے بلال شاہ کو تمام تفصیل بتائی اور اس کا خوف کسی حد تک کم کیا۔ بلال شاہ یہ جان کر حیران ہوا کہ چھوٹے مہاراج نے شاردا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور ناکام ہو کر اب اس کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ مندر راستے ہی میں پڑتا تھا۔ ہم نے جیپ مندر کے قریب روکی اور محتاط نسوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید باڈی والا اب بھی وہاں موجود ہو، لیکن یہ امید باہر نہیں آئی۔ باڈی والا اب اتنا بھی پاگل نہیں تھا کہ چھاپا پڑنے کے باوجود مندر کو ٹھکانہ بنائے رکھتا۔ کل دوپہر پیش آنے والی صورتحال واضح تھی۔ لالو راجا نے مندر میں داخل ہو کر باڈی والا کو بتا دیا تھا کہ پولیس اس تک پہنچ گئی ہے اور پولیس باہر گھیرا ڈالے کھڑی ہے۔ باہر آ کر اس نے ہمیں چکر دیا کہ ملزم پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ جب ہم جھاڑیوں میں اسے تلاش کر رہے تھے تو وہ سچ مچ مندر سے نکل کر غائب ہو گیا۔ مندر سے گھوم پھر کر ہم مقامی تھانے میں آ گئے۔ میں نے ایس ایچ او کو ساری حقیقت بتائی اور اسے کہا کہ وہ فوراً استھان کی خفیہ نگرانی کا انتظام کرے۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے۔ جھمرا کا ایس ایچ او بیدی خود میرے پاس امرتسر پہنچا اور اس نے بتایا کہ باڈی والا کا کھوج لگ گیا۔ وہ خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ بتانے لگا کہ استھان کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ لالو راجا بھی زیر نگرانی تھا۔ آج صبح سویرے لالو راجا استھان سے نکلا اور جھمرا کے قصبے کے ایک مشکوک پان فروش دلبر جانی سے ملاقات کی۔ یہی دلبر جانی 12 بجے کے قریب باڈی والا کو لے کر استھان پہنچ گیا۔ باڈی والا نے اپنا منہ سارے کمبل میں لپیٹ رکھا تھا اور اس کے پاس آٹومیٹک رائفل بھی موجود تھی اور نشے میں دھت نظر آتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مندر سے بھاگنے کے بعد جھمرا قصبے میں چلا گیا ہو اور اب تک اسی پان فروش کے پاس چھپا ہوا ہو۔ میں نے ایس ایچ او بیدی سے پوچھا، اب کیا ارادے ہیں؟ استھان پر چھاپا مارا جائے؟ وہ سکھ ہونے کے باوجود سگریٹ پیتا تھا۔ ایک طویل کش لے کر بولا، یار نواز خان، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی باڈی والا کی پتنی کا کھوج بھی لگانا ہے۔ مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ حرامی، کیا نام ہے اس کا، چھوٹے مہاراج، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ کڑی کہاں ہے، یعنی شاردا کہاں ہے۔ اب یہ باڈی والا کو اس کا اتا پتہ بتائے گا اور پوری طرح بھڑکا کر اس کی طرف بھیج دے گا۔ میں ان استھان کے سیوکوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ حرام کے تخم خود دنگا فساد نہیں کرتے، خون خرابے سے بھی بچ کر رہتے ہیں۔ یہ سارے کام وہ دوسروں سے کرواتے ہیں اور اگر خود کریں تو بہت ہاتھ پاؤں بچا کر کرتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے گھوڑے پر دوبارہ شرط لگائیں، یعنی جس طرح ہم نگرانی کر کے باڈی والا تک پہنچے ایسی ہی باڈی والا کی نگرانی کر کے شاردا تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ پرخطر کام ہے۔ باڈی والا کے سر پر خون سوار ہے۔ ہمیں اسے اتنا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ شاردا تک پہنچ کر اسے نقصان پہنچا سکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی سے سارا کام ہی چوپٹ ہو جائے، ملزم ہوشیار ہو کر نکل بھاگے، شاردا بھی نہ ملے اور باڈی والا بھی مفرور ہو جائے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو وقت ضائع کیے بغیر فوراً باڈی والا کو اس کے ساتھ چھوٹے بڑے مہاراج کو بھی چھاپ لینا چاہیے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ دیگر عملے سے اصلاح مشورے کے بعد ہم نے فوراً جھمرا پہنچنے کی ٹھانی، لیکن ابھی تھانے سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جھمرا سے فون آ گیا۔ فون کرنے والا بیدی کا سب انسپیکٹر تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے باڈی والا استھان سے قریبی گاؤں کالی پورا کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ لالو راجا بھی ہے۔ دونوں ایک تانگے پر سوار ہیں اور بغیر رکے سفر کرتے رہے تو 1.5 گھنٹے میں کالی پور پہنچ جائیں گے۔ سب انسپیکٹر نے مخبر کے حوالے سے بتایا کہ ان کے ارادے خطرناک نظر آتے ہیں اور یہ عین ممکن ہے کہ شاردا کالی پورا میں ہو اور وہ اسی کی طرف جا رہے ہوں۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ مخبر کو یہ اہم اطلاع دینے والی چھوٹے مہاراج کی رکھیل چاندنی تھی۔ یہ بڑی کارآمد اطلاع تھی اور بہت بر وقت پہنچی تھی۔ امرتسر کے تھانے سے کالی پورا کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا۔ ہم ابھی روانہ ہو جاتے تو لالو راجا کے تانگے سے پہلے کالی پورا پہنچ سکتے تھے۔ ہم تیار تو پہلے سے تھے، فوراً جیپ میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ پنجابی کی ایک مثال مشہور ہے، کالیاں اگے ٹوئے، یوں ہی جلدی کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کالی پورا جاتے ہوئے یہی کچھ ہوا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ہماری کھٹارا جیپ
بیچ راستے ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ اگر باڈی والا واقعی اپنی پتنی کی طرف گیا تھا تو ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ بڑے جتنوں کے ساتھ نصف گھنٹے میں ہم نے جیپ کو منایا اور دوبارہ کالی پورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کالی پورہ اس ڈیک نالے کے کنارے واقع جو امرتسر والی نہر کے متوازی واہگہ کی طرف آتا ہے اور پھر آگے جا کر راوی میں داخل ہو جاتا ہے۔ چند گلیوں سے گزر کر ہماری جیپ گاؤں کے بڑے چوراہے میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں چوراہے میں داخل ہوتی ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ہم لیٹ ہو چکے۔ وہ سنگین واقعہ جس کے رونما ہونے کا خدشہ تھا رونما ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ حیران پریشان چہرے نظر آئے جو ایک تنگ گلی میں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ ایسی چہروں والے لوگ گلی سے باہر بھی نکل رہے تھے۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر ٹولیوں میں کھڑے چمگوئیاں کر رہے تھے۔ پولیس جیپ دیکھ کر لوگ دائیں بائیں کھسکنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں چوراہے کی رونق آدھی رہ گئی۔ ایک شخص بھاگ کر جیپ کے قریب آیا اور بولا، میں نمبردار کا چھوٹا بھائی ہوں جی، گلی میں قتل ہو گیا ہے، قاتل چھت پر ہے، آپ جلدی آئیں جی۔ میں جانتا تھا کہ باڈی والا کے پاس نہایت خطرناک رائفل ہے۔ ضروری تھا کہ ہم جو کچھ کریں بہت احتیاط سے کریں۔ اس بات کا علم تو ہمیں جائے واردات پر پہنچ کر ہوا کہ قتل کرنے والا مرد نہیں عورت ہے۔ یہ ایک پختہ مکان تھا، دیوار پر اپلے لگے ہوئے تھے، بھدے سے دروازے کی دوسری جانب ڈیوڑی میں بھینس بندھی تھی۔ مکان کے گرد لوگ جمع تھے اور چھت کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ کھڑی ہے، کوئی پکار رہا تھا وہ دیکھیں، وہ پرلی طرف گئی ہے۔ آوازوں میں دہشت تھی اور چہرے خوف و ہراس کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا کہ نیچے کمرے میں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ دونوں قتل اس عورت نے کیے۔ یہاں تک لانے والا نمبردار کا بھائی بولا، اس نے چھری ماری ہے جی دونوں کو، ان میں سے ایک تو مر گیا ہے، دوسرا شدید زخمی ہے۔ چھری مار کر وہ بھاگنے لگی تھی، پڑوسیوں نے پیچھا کیا تو سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلے گئی۔ انہوں نے نیچے آنے والا دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے، اب وہ چھت پر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا یہ مکان گاؤں میں ہونے کے باوجود شہری مکانوں سے ملتا جلتا تھا۔ دیواروں پر پلستر کیا گیا تھا اور برے بھلے بیل بوٹے بنے تھے۔ چھت اس طرح کی تھی کہ عورت جنگلہ پھلانگ کر کسی دوسری چھت پر بھی نہیں جا سکتی تھی، وہ اوپر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ دفعتاً جنگلے میں سے مجھے اس کی جھلک نظر آئی، اس کے سر پر کالی چادر تھی، میں پہچان گیا وہ شاردا ہی تھی۔ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور بھاگتا ہوا مکان کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ سیڑھیوں کی دیوار پر مجھے خون کے دھبے صاف نظر آئے۔ سیڑھیوں کا بالائی دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سن لی، کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا، یقیناً یہ شاردا تھی۔ میں نے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور کنڈی کھول کر چھت پر چلا گیا۔ شاردا چھت کے وسط میں کھڑی تھی، خون آلود چھری اس کے ہاتھ میں تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ خبردار، میرے قریب مت آنا، مجھے گولی چلانے پر مجبور مت کرو شاردا۔ عین اس وقت مجھے اپنے ASI کا چہرہ نظر آیا، اس سامنے والے رخ سے چھت پر چڑھ آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جنگلے پر تھے اور وہ بازوؤں کے زور پر اوپر اٹھتا آ رہا تھا۔ اس کی آڑ سن کر شاردا نے جلدی سے گھوم کر دیکھا۔ یہ ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور قریباً 5 قدم کا فاصلہ سیکنڈ کے چوتھے حصے میں طے کر کے شاردا پر جا پڑا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر پڑا، وہ بڑے زور سے ٹائلوں کے فرش پر گرتی، لیکن میں نے گرتے گرتے اسے اپنے اوپر کر لیا، یوں وہ شدید چوٹ سے محفوظ رہی۔ گرنے کے بعد وہ بری طرح مچلی، لیکن اس دوران ASI چھت پر پہنچ چکا تھا، اس نے اسے دبوچ لیا۔ شاردا پر جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ہم اسے کھینچ کر نیچے لائے، وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں اب لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ میں نے باڈی والا کو دیکھا، چند افراد اسے اٹھا کر باہر لا رہے تھے، پیٹ پر سے اس کی قمیض خون سے تر تھی، اسے ایک ننگی چارپائی پر ڈال دیا گیا، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، آثار بتاتے تھے کہ اسے فوری طور پر اسپتال پہنچائے جانے کی ضرورت ہے۔ اسے دیکھ کر شاردا چلائی، کتے، تجھے جان بوجھ کر چھوڑا ہے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے تجھے، تیری جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی، تیری بیٹی ہیرا منڈی کے چکلے میں ناچے گی، تیرے نواسے نواسیاں خاندانی کنجر کہلوائیں گے، تو جدھر جائے گا لوگ تیرے منہ پر تھوکیں گے اور تجھے جوان بیٹے کا قاتل کہیں گے، دن رات انگاروں پر لوٹے گا تو، اور جل جل کر مرے گا۔ تو نے میرا سہاگ اجاڑا تھا، میں نے تیری زندگی اجاڑ دی ہے، نسل ختم کر دی ہے تیری۔ وہ حلق کی پوری قوت سے چیخ رہی تھی، لگتا تھا ہوش و آواز کھو بیٹھی ہے۔
تھانے میں پہنچ کر شاردا کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے ایک طویل بیان دیا۔ اس بیان سے یہ اہم انکشاف ہوا کہ 5 سال پہلے شاردا کا پہلا شوہر ہلاک نہیں ہوا تھا، اسے قتل کیا گیا تھا، اور قتل کرنے والا وہی تھا جو بعد میں اس کا دوسرا شوہر بنا، یعنی باڈی والا۔ دیکھا جائے تو یہ کہانی شہنشاہ جہانگیر، نور جہاں اور علی قلی کی مشہور و معروف کہانی سے ملتی جلتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کہانی کے مطابق مظلوم عورت نے ظالم کے سامنے سر جھکا کر حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، جبکہ یہاں مظلوم عورت نے اپنی مانگ اجاڑنے والے سے بدلہ لیا تھا اور اسے انتقام کی آگ میں جلا کر عبرت نگاہ بنا دیا۔ یہ کہانی اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جب چند سال پہلے شاردا دلہن بن کر گوارا نامی بستی میں اتری تھی۔ باڈی والا تب تک بدماشی چھوڑ چکا تھا اور اس کا شمار علاقے کے کھاتے پیتے معتبر لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ مواڑی خاندان میں بڑا بھگوان سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی چھٹی اولاد تھا اور سال کے 2 پہلے مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ مواڑی برادری کے بعض لوگ اسے شادی بیاہ میں خاص طور پر بلاتے تھے اور وہ دلہن یا دولہا کے ہاتھ پر چاندی کا روپیہ رکھ کر ایک پرانی رسم پوری کرتا تھا۔ اس روز باڈی والا نے شاردا کی گوری ہتھیلی پر بھی چاندنی کا روپیہ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اپنی آنکھ بھی رکھ لی۔ شاردا کا چمکتا دمکتا نوخیز حسن اس کے سینے میں تیر کی طرح لگا اور وہ شیطانیت جو کچھ عرصے سے اس کے اندر سو رہی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ دن رات شاردا کے بارے میں سوچنے لگا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ شاردا جیسی عورت کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندہ رہنا نہیں۔ وہ جوانی کی عمر گزار چکا تھا لیکن حسین عورت کے لیے اس کی بھوک اب بھی جوانوں جیسی تھی۔ اس بھوک نے اسے اس طرح تڑپایا کہ وہ ہر حد پھلانگنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ ایک خرانٹ اور پختہ کار شخص تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے جال پھیلایا۔ کسی کو شبہ تک نہیں تھا کہ باڈی والا وجے کی پتنی پر دانت تیز کیے بیٹھا ہے۔ لہٰذا جب ایک روز وجے ٹریفک کے حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ایک قتل ہے اور اس قتل میں باڈی والا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وجے ٹیچر تھا، اسکول میں پڑھا کر واپس آ رہا تھا کہ ایک ٹیکسی کار اسے روندتی ہوئی گزر گئی۔ وجے کی ناگہانی موت کے بعد باڈی والا نے چند مہینے صبر و سکون سے انتظار کیا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا اور ماہر شکاری انتظار کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جب وجے کی موت کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور بیوی کی بہتی آنکھیں بھی خشک ہونے لگیں تو باڈی والا نے بڑی شرافت کے ساتھ شاردا کے لیے پیام بھجوا دیا۔ شاردا ایک ہندو لڑکی تھی اور اکثر ہندو گھرانوں میں بیوہ کی دوسری شادی ایک ناپسندیدہ کام ہوتی ہے۔ شاردا کے سلسلے میں بھی یہ رکاوٹ سامنے آئی۔ دوسری طرف شاردا خود بھی اس شادی پر رضامند نہیں تھی، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ رضامند ہو گئی۔ اس کے اچانک رضامند ہونے کے پیچھے ایک راز تھا اور وہ راز یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے ظلم سے آگاہ ہو چکی تھی۔ عورت کی چھٹی اس کئی معاملوں میں مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی بد نظر کو بہت جلدی بھانپ لیتی ہے۔ شاردا کے ذہن میں بھی پہلے روز سے ایک شبہ تھا، پھر جب باڈی والا کی طرف سے اس کے لیے پیام آیا تو یہ شبہ ایک کومپل سے درخت بن گیا۔ شاردا نے اپنے طور پر جستجو کی اور ایک روز اس پر وہ خوفناک انکشاف ہو گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ باڈی والا کا ایک پرانا ساتھی شاردا کے حسن دل فریب کے جال میں الجھ گیا اور اس نے بتایا کہ شاردا کے پتی وجے کو کچلنے والی ٹیکسی نہیں تھی بلکہ وہ ہوس تھی جو بد کردار مرد کے ذہن میں ازل سے پیدا ہوتی رہی ہے اور پروان چڑھتی رہی ہے۔ شاردا کے اندر انتقام کا جوالا مکھی بھڑک چکا تھا۔ اس نے باڈی والا سے شادی کی حامی بھر لی۔ جس روز اس کی مانگ میں دوسری بار سندور بھرا گیا اور وہ باڈی والا کے گھر ایشور کالونی میں اتری، اس روز وہ ایک عورت نہیں ناگن تھی جو اپنے جوڑے کی موت کا بدلہ لینے ایک شکاری کے آنگن میں اتری تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی، اس کے سینے میں دل نہیں دیکھا ہوا انگارہ تھا۔ وہ سرتاپا قہر تھی لیکن اس کا قہر پہاڑی ندی کی طرح پرشور نہیں تھا۔ وہ ایک نیلا سمندر تھا جو اوپر سے پرسکون اور نیچے سے بلاخیز ہوتا ہے۔ شاردا کے انتقام نے سب سے پہلے باڈی والا کی جوان بیٹی ہیما کو ڈسا۔ اس نے ہیما کے ناپختہ جذبات کو بھڑکایا اور محلے کے ایک نوجوان پریتم سے اس کی یاری لگوا دی۔ وہ خود ان کے رکے ایک دوسرے کو پہنچاتی رہی اور ان کے مل بیٹھنے کا انتظام کرتی رہی، یہاں تک کہ باڈی والا کی لاڈلی ہیما اس کے منہ پر بدنامی کی کالک مل کر گھر سے بھاگ گئی۔ یہ باڈی والا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا
ہیما کے بعد شاردا کی نگاہ انتقام بوڈی والا کے جوان سال بیٹے بسواجیت پر لگ گئی۔ ایک موقع پر اس نے بسواجیت کو ان لڑکوں کے ہاتھوں قتل کروانے کی کوشش کی جنہوں نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پریتم کبھی کبھار صاحب ہوٹل میں آ کر بیٹھتا ہے۔ ایک روز جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، شاردا نے بسواجیت کو اطلاع دے دی۔ بسواجیت صاحب ہوٹل جا کر ان لڑکوں سے لڑ پڑا، اسے چاقو کے زخم لگے اور میں نے اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا۔ بدلے کی آگ نے شاردا کے اندر کی عورت کو جلا کر راکھ کر دیا تھا، اب وہ صرف ایک ناگن تھی۔ صاحب ہوٹل کی لڑائی میں بسواجیت کا ٹخنا ٹوٹ گیا تھا اور وہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی قید کے دوران شاردا نے ایک ایسا کھیل کھیلا جو اس واردات میں سب سے گھناؤنا اور خطرناک تھا۔ اس نے ایک ناگن کی طرح اپنی آنکھیں نوجوان بسوا کی آنکھوں میں ڈال دی اور اسے اپنے جلووں سے مسحور کر کے گمراہی کی طرف کھینچنے لگی۔ وہ سرتاپا گناہ تھی اور کسی ہوائی مخلوق کی طرح بسوا کے اعصاب پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ گو وہ بسوا سے دور تھی لیکن اس کا سایہ ہر وقت بسوا کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ وہ رستم اور سوراب کی طرح باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دینا چاہتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ گھر کے آنگن میں بکھرتی ہوئی چنگاریاں گھر کے مالک کی نسوں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ باپ بیٹے کے درمیان شکوک و شبہات کی دیوار کھڑی ہونے لگی اور پھر ایک روز یہ لاوا پھٹ پڑا۔ بوڈی والا نے نوجوان بیٹے کو بدترین ناموں سے پکارنے کے بعد گھر سے نکال باہر کیا۔ سرد رات، سینے میں گرم خون، جوش مارتا ہوا دماغ میں زہریلا دھواں۔ بیٹا گھر سے نکل کر ایک چوک میں جا بیٹھا اور اپنا لایا عمل سوچنے لگا۔ اس طویل سوچ بچار کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ آدھی رات کے بعد بیٹا دیوار پھاند کر پھر گھر میں گھسا اور باپ کی کار میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ صبح سویرے بوڈی والا حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں چلتی کار کے اندر باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور بسواجیت اپنے ہی ریوالور کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اس لڑائی کے ثبوت میں بوڈی والا کے کچھ بال بسواجیت کی مٹھی میں رہ گئے تھے۔ شاردا ایک ناگن تھی اور اس ناگن کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ بوڈی والا کی بیٹی گھر سے بھاگ چکی تھی، چھوٹی بیٹی کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا، بیٹا باپ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اور باپ بیٹے کے قتل میں پھانسی کا حقدار ٹھہر چکا تھا۔ اس انتقام کو آگے بڑھانے میں اور بوڈی والا کے انجام کو مزید عبرتناک کرنے میں حالات نے بھی شاردا کا ساتھ دیا۔ ہیما جو گھر سے بھاگ گئی تھی، شرافت کی آخری سیڑھی سے بھی گر گئی۔ صاحب ہوٹل میں ہونے والی لڑائی کے بعد پریتم خوفزدہ ہو کر کراچی بھاگ گیا اور ہیما جالندھر کے ایک سیکنڈ کلاس ہوٹل میں بے آسرا پڑی رہ گئی۔ وہاں وہ ایک بے ضمیر پراپرٹی ڈیلر کے ہتھے چڑھ گئی جس نے کئی روز اسے اپنے پاس رکھنے اور بے آبرو کرنے کے بعد ایک ہنڈے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یوں وہ بکتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں اکثر گمراہ لڑکیاں پہنچتی ہیں۔ شاردا اور بوڈی والا کی گرفتاری کے 2 روز بعد ہم نے ہیما کو لاہور کے ایک چکلے سے بری حالت میں برآمد کیا۔ وہ ایک ایسے مرجھائے ہوئے پھول کی طرح تھی جو ہوا کے زور سے تنکے کی طرح بکھر سکتا تھا۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جو خود کو با تدبیر سمجھتا تھا اور اپنی عقل کے زور پر اس نے ایک عورت کو ہوس کی زنجیر پہنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ انتقام تھا اس عورت کا جس نے ہوس کی ہر زنجیر توڑ ڈالی تھی اور قہر بن کر ظالم کو خاکستر کر دیا تھا۔ کالی پورہ کے مکان میں لالو راجہ شاردا کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اس کے سینے اور پیٹ پر 5 زخم آئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ شاردا نے بوڈی والا کو جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ وہ جس طرح اچانک ایک تاریک کمرے سے نکل کر ان دونوں پر حملہ آور ہوئی تھی، وہ ان دونوں کی جان لے سکتی تھی۔ وہ دونوں بھی شاردا کی جان لینے آئے تھے، لیکن الٹی چھری ان پر چل گئی تھی۔ ایک جان سے گیا تھا اور دوسرا جان لیوا طور پر زخمی ہوا تھا۔ نہ ان کی مردانگی کام آئی تھی اور نہ وہ طاقتور رائفل جسے ماضی کا نامور بدماش بوڈی والا بڑے غرور سے اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کیس کے گرفتار شدہ مجرموں میں استھان کے چھوٹے اور بڑے مہاراج بھی شامل تھے۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد دونوں مہاراجوں کو مختلف دفعات کے تحت 7 برس قید بامشقت کی سزا ہوئی اور ان کے استھان کی زمین سرکاری کنٹرول میں دے دی گئی۔ لالو راجہ کے قتل اور دیگر جرائم میں شاردا کو 12 سال قید بامشقت اور بوڈی والا کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ یہ واقعی عمر قید تھی۔ مجھے یقین ہے اگر وہ جیل سے زندہ سلامت نکل بھی آیا تو پچھتاوے کی دیکھتی زنجیروں نے اسے ساری عمر جکڑے رکھنا ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔